تمام کرے۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر، اتنے سادات مومنین بیٹھے، ہم اپنے بیان سے قبل قرآن کی آیت پڑھتے اس لیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے یا آل محمد کے فرمان سے ہوتا ہے۔ میری کوئی جرات نہیں، جسارت نہیں ہے، میرے سے پہلے بھائی کاظم جناب سیدہ کی بڑی کرم نوازی ہے ان پر، اور کتنے آئے ہیں، سارے مولا کے منظور نظر سے لے کر پہلا بندہ جو پڑھ گیا تھا اس سے لے کر اب تک کوئی بندہ خالی گیا ہی نہیں ہے۔ پاک بی بی سبھی کو نوازتی ہے، بس ہم وہ حصہ لکھوانے کی خاطر آپ کی خدمت میں خف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اے موسیٰ خوف نہ کر، پکڑ لے۔ واقعہ کب کا ہے؟ جب موسیٰ نے اپنا ڈنڈا پھینکا وہ عصا بنا، موسیٰ گھبرایا پیچھے ہٹا، جو ہی موسیٰ پیچھے ہٹا اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَخَفْ، موسیٰ خوف نہ کر، پکڑ لے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے پہلے جیسا کر دیں گے۔ کے پاس بندہ آیا، اس نے قدم چوما میرے مولا کا، قدم چوم کے کہنے لگا مولا کہیں کہیں موسیٰ قرآن میں لکھا کبھی کہیں خائف ہو جاتا تھا، کبھی کہیں خائف ہو جاتا تھا، کبھی کہیں ڈر۔ بھائی کاظم عزت علی کی قسم اس سے بڑا جملہ میں نے کہنا ہی کوئی نہیں ہے، جب کہا نا کبھی کہیں خائف کبھی کہیں خائف، یہ موسیٰ ڈرتا نظر کیوں آیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، ہم اس کی صلب میں نہیں تھے۔ میں مولا کے حوالے سے دو جملے کہتا ہوں اور بس اسی پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ علامہ سعادت ہاشمی صاحب نے ایک سوال کا جواب دیا، وہ کہتے ہیں مذہب شیعہ کی میں نے یا جس کی بھی لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب جب میں نے اٹھائی اس میں لکھا ہوا تھا سمیع الکلیم، موسیٰ کا ہم نام۔ کہتے ہیں میرے دل کو بڑی بات لگی، انہوں نے کتاب لکھی جس میں 5 باب الحوائج لکھے، ان میں پہلا امیر مسلم، دوسرا مشکل کشائے کائنات، تیسرا مشکل کشا انہوں نے کون لکھا؟ باب الحوائج، یہی میرے مولا لکھے، موسیٰ ابن جعفر، موسیٰ کاظم، اور چوتھے جناب سرکار وفا، ٹھیک ہے، اور 5ویں شہزادہ الیاس۔ اب یہ جتنے باب الحوائج ہیں بس یہ چیزیں ان کے نام کے ساتھ لگ گئی ہیں، ویسے یہ ہوتے اول سے آخر سارے ہی باب کے ساتھ لگ گئی۔ امیر مسلم ساروں کا مشکل کشا نہیں، مسافروں کا مشکل کشا ہے۔ امیر مسلم ساروں کا نہیں، مسافروں کا مشکل کشا ہے۔ اگلا مشکل کشا، مشکل کشائے کائنات جسے ہم کہتے ہیں، وہ مولا خود فرماتے ہیں سرن للنبی، کہتا ہے میں تو نبیوں کا مشکل کشا ہوں۔ اس سے انکار نہیں کہ ہماری مدد نہیں کرتا، لیکن مشہور وہ نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ اگلا مشکل کشا موسیٰ ابن جعفر، قیدیوں کے مشکل کشا۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی جھولی پھیلی ہوئی ہے نا، وہ بندہ خیرات ضرور لے کے جائے گا۔ اگلا مشکل کشا کون ہے؟ باب الحوائج، حضرت عباس۔ عباس بھی ساروں کے مشکل کشا نہیں، وفاداروں کے مشکل میں سوچ رہا ہوں آگے کہاں جائے۔ اگلا باب الحوائج تو ابھی رہتا ہے، اگر فکرہ اس سے بڑا نہ ہو تو پڑھنے کا حق ہی نہیں بنتا ہے۔ پہلا مشکل کشا مسافروں کا مشکل کشا، دوسرا مشکل کشا علی وہ ہے نبیوں کا مشکل کشا، تیسرا مشکل کشا جس کی مجلس ہو رہی ہے وہ ہے قیدیوں کا مشکل کشا، چوتھا مشکل کشا حضرت عباس وفاداروں کا مشکل کشا، اور آخری باب الحوائج ہے علی اصغر ساروں کا سمیع الکلیم۔ کیا بات ہے،
موسیٰ کا ہم نام سبھی شادی موسیٰ کا مجھ سے زیادہ ہم نام. وہ کہتا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. انہوں نے کتاب اٹھائی, اس میں 5 باب الحوائج لکھے. لکھتے 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 جب میرے اس مولا پہ پہنچے ہیں, تیسرے باب الحوائج پہ, اہل عراق کے نزدیک ہیں یہ باب الحوائج جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. پھر کہتے ہیں میں نے لکھنا شروع کر دیا. اذن این الکلیم اذا بعرشن یلو الکاظم اسم ونورا. اسم الکلیم مرکب من جملتین عبرانیتین. اسم السید الکاظم اسم عربی جرا علی لسان الرسول العربی. ففی اسم الکلیم سریان الشجر والماء لذا کان یضرب بلسان فرعون فی اسم موسیٰ علیہ محمد میم المحمدیت والواو قسمیت والسین السیادت ویا الندائیت فلذا صالح بین الرب والعبد کسریت مراحم الملاحم ببابہ نور منصور بکتابہ یقسم القمر باللیل جدار تکنس الشمس بالشواء غبار رواحی روان فی حرمی ویستری الافان فی ظل کرمہ الخلیج لدہ خلیج اندہ زجیج و عجیج المالک والمملوک والمالک کالسالوک علی عتبتہ والعرش کالعرش مقام رتبتہ القضاء عبدہ الاسلم و اسرائیلہ خادمہ الابکن تطوف الاقدار حول الذریع کالزاج معروف جود والاشار و محلک صور والاشار منشی الاکوان ناظم امام الموسیٰ قسم کمال کر دیا. وہ کہتے ہیں اذن این الکلیم اذا بعرش یلوح الکاظم اسم ونورا. کہتے ہیں اللہ کا تو موسیٰ کلیم اللہ کو ابھی خلق کرنے کا بھی ارادہ نہیں ہوا تھا جب موسیٰ کاظم کا نور لوح محفوظ میں چمک عرش کو گھیرے ہوئے بھی تھا, عرش پہ چمک بھی رہا. آگے لکھتے ہیں موسیٰ کا جو نام ہے من جملتین عبرانیتین, یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے. پانی پہ تیرتے ہوئے آیا تھا, لکڑی کے صندوق میں آیا تھا. جیسے ہی ملا تھا کس کو, آسیہ کو, آسیہ نے اٹھایا, دیکھ کر کہنے لگی یہ لکڑی کے اوپر تیرتا آیا ہے, پانی کے اوپر بہتا آیا ہے. پانی کو کہتے تھے منہ, لکڑی کو کہتے تھے سا. وہیں پر آسیہ دیکھ کر کہنے لگی اس کا نام موسیٰ ہونا چاہیے. اٹھ کے بھی بولا تو فکرے کا حد تک حق ادا نہیں کا. وہ کہتے ہیں کہ جس کا نام فرعون کی بیوی رکھے اسے موسیٰ نبی کہتے ہیں, جس کا نام اللہ رکھے موسیٰ. سریان الشجر والماء لذا کان یضرب بلسان فرعون الماء. کہتے ہیں موسیٰ کے نام میں سرائیت اتنی تھی لکڑی اور پانی کی. ان کی ساری زندگی گزری ہی لکڑی اور پانی کے درمیان. ساری زندگی لکڑی اور پانی کے درمیان ہی گزری ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو آل محمد کا موسیٰ ہے یہ کیا ہے, کہتے ہیں میم المحمدیت, قسمیت, قسم کی ہے, میم محمد کی ہے. آگے کیا کہتے ہیں والواو قسمیت والسین السیادت, سین سرداری کی لگی ہوئی ہے. ویاء ندائیت, یا حرف ندا ہے, اسی لیے تو اللہ نے اسے حاجات پورا کرنے والا تیسرا دروازہ بنایا. نہیں کیا کرتے ہیں ہم اور آپ, کرتے کیا ہیں, دو بندے جب لڑ جائیں کیا کیا جاتا ہے. مثال دیتا ہوں, یہ ہمارے پاس 2 بزرگ تشریف فرمائے, پیر نذیر شاہ بیٹھے, پیر بخاری صاحب بیٹھے. یہ کیا وہ 2 بندے آپس میں لڑ گئے. تیسرے بندے نے کیا کہا, پکڑا تم دونوں کو لایا. شاہ صاحب بیٹھے ہوئے, ادھر بھی شاہ صاحب بیٹھے, 2 بڑے سید بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ دونوں آپس میں بولتے ہی نہیں ہیں. سید تھے جو کہ ٹال ہی نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا کیوں نہیں بولتے, انہوں نے کہا کوئی بات ہی نہیں, بات ہی ختم ہو گئی. ماشاءاللہ 2 بڑوں نے
کیا کیا؟ معاملہ رفع دفع کرا دیا. وہ کہتے ہیں بین الرب والعبد کالصالح سے، کہتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے پر برہم ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے پہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ جب اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو جو بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے اس باب الحوائج کو ملا اللہ سے ملا دیتا ہے، جو راضی کر کے ملا دیتا، صرف ملاتا نہیں ہے، راضی کر دیتا ہے. اسی باب الحوائج کو تو قاسم کہتے ہیں. کہتے ہیں نور و منصور فی ترابہ، کائنات کے اندر کہیں بھی جھاڑو لگایا جائے ہوتا کیا ہے؟ گرد اڑتی ہے، اڑتی گرد ہے، اڑنی بھی چاہیے. مٹی ہوتی ہے تو اڑتی ہے نا، جب ہو ہی نہیں مٹی تو اڑے گی کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں ان بندوں پر جو کہتے ہیں کہ آل محمد کے دروازے پہ جھاڑو لگاؤ تو مٹی اڑتی ہے. یہ کمال دیکھا ہے میں نے صرف آل محمد کے دروازے پر، نور و منصور فی ترابہ، کہتا ہے میں تو اس کے صحن میں جب جب جھاڑو لگاتا ہوں مٹی نہیں اڑتی، نور اڑا. محمد بلندتر چھوڑ جاتا اور گفتگو تمام کر جاتا. شاعر اتنا بڑا بیٹھا ہوا مولا کا منظور نظر، میں جتنے اور بھی شاعر بیٹھے ہوئے محبت جتنے بھی مولا کے ذکر کرنے والے ہیں سب کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں میں خاص طور پر. انہوں نے جو تخیل لکھا ہے میرے ذہن اور نظر سے آج دن تک یہ گزرا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں یلسم القمر باللیل جدارہ وتکنس الشمس بالشواء غبارہ. کہتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے چاند لب بن کر اس کے صحن اور دیواروں کے بوسے لیا کرتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آپ کتنا تھک گئے ہیں، میں نہیں جانتا لیکن میں اسی پہ تمام کرنے لگا. کہتے ہیں یلسم القمر باللیل جدار دیوار کو کہتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جب رات کا وقت ہو چاند لب بن کر اس کی دیواروں کے بوسے لیا کرتا ہے. صبح کے وقت جو سورج نکلتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جو شعائیں نکلتی ہیں کس طرح سے ہوتی ہیں؟ جیسے جھاڑو وہ تینکے کی طرح. وہ کہتے ہیں یلسم القمر باللیل جدارہ وتکنس الشمس بالشواء غبارہ. رات کے وقت چاند لب بن کر اس کے صحن اور دیواروں کے بوسے لیا کرتا ہے. صبح کے وقت سورج اپنی شعاؤں کا جھاڑو بنا کے بوسوں کے نشان